محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری، بلند خوانی محمد خلیل الرحمن۔ نمبر 10، حصہ اول۔ مرزا غالب کے کلام کی عجیب سادگی اور ہوشیاری اور عجیب تر بے خودی اور پرکاری انتہائی کمال ہے۔ بعض نقاد مرزا غالب یا ٹیگور کے کلام کی سادگی سے سخت مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں خوبی ہی کیا ہے، ہر شخص لکھ سکتا ہے۔ ایک فریب ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن میں یقین کرتا ہے کہ وہ ان تمام اشیاء کو جو اس کے پیش نظر ہیں خوب جانتا ہے اور ان کے من و عن بیان اور اظہار کی قابلیت رکھتا ہے۔ حالانکہ چند منتخب افراد کے سوا دنیا میں کوئی شخص اپنے گرد و پیش کی ادنا اشیاء کی محض صورت سے بھی واقف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس سے الفاظ یا رنگ یا آواز میں ان کا نقشہ اتارنے کو کہا جائے تو اس کے دعوے کا باطل ثابت ہونا اور اس کا قاصر رہنا قطعی ہے۔ کیا قدرت کے نظارے اور عورتوں کے اجسام کو دیکھنے کی ہر شخص نگاہ رکھتا ہے؟ کیا گیوتو اور لارنزیٹی کی سادہ تصاویر کا یہی راز ہے کہ وہ منہ قلم کشی اور رنگ آمیزی سے واقف تھے؟ اور اگر تم کو یہ فنون بدرجہ کمال سکھا دیے جائیں تو تم بھی ایسی تصویریں بنا ڈالو۔ اس غلط اندازے میں کبھی مبتلا نہ ہونا۔ جملہ فنون لطیفہ میں جن میں شاعری بھی شامل ہے، بقول فرانسس ٹامسن، سادگی انتہا اشکال ہے۔ جب مصور نقش ناز بت تناس کو حوالہ تصویر کرنے کے لیے منہ قلم اٹھاتا ہے، یہ شاعر اس مضمون کو جس کو ناواقف بزم خود آسان جانتے ہیں ادا کرتا ہے تو بت یا مضمون مصور یہ شاعر کے سامنے ایک نئی دنیا کی صورت میں نظر آتا ہے جس کو کولمبس کی مثالی کوشش اور نہایت جستجو سے دریافت کرنا پڑتا۔ مائیکل اینجلو کا قول ہے کہ تصویر ہاتھ سے نہیں دماغ سے کھینچی جاتی ہے۔ جب لیونارڈو ڈا ونچی سے خانقاہ ڈیلا گرازیا کے اسقف نے عشاء ربانی کی تصویر بنانے کے لیے کہا تو وہ کئی روز تک صبح سے شام تک اپنا منہ قلم ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور پردے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر تبسم کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم کو صرف ایک دھندلی سی کیفیت سے زیادہ دیکھنے کی قدرت نہیں۔ سوائے ماہرین فنون لطیفہ کے کوئی بھی عالم کے مظاہر خارجی اور باطنی کو نہیں دیکھ سکتا اور اسی وجہ سے ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ جب میں ذیل کی غزلوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ کو معن ابن رشیق کا قول یاد آ جاتا ہے، فَإِذَا قِيلَ أَطْمَعَ النَّاسَ تُرًّا وَإِذَا رِيمَ أَعْجَزَ الْمُعْجَزِينَ۔ جب پڑھا جائے تو ہر شخص کو یہ خیال ہو کہ میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں، مگر جب ویسا کہنے کا ارادہ کرے تو معجز بیان عاجز ہو جائیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، گر خطا چلے روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے محرمہ تماشائی، دیکھو اے ساکنان خطہ خاک، اس کو کہتے ہیں عالم آرائی، کہ زمیں ہو گئی ہے سر تا سر روکش سطح چرخ مینائی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی، سبزہ و گل کے دیکھنے کے لیے چشم نرگس کو دی ہے بینائی، ہے ہوا میں شراب کی تاثیر بادہ نوشی ہے بادہ پیمائی، کیوں نہ دنیا کو ہو خوشی غالب شاہ دیندار نے شفا پائی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی،
موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، اور مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ شکنے زلف عنبری کیوں ہے، نگہے چشم سرمسا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہوتا ہے تو برا کیا ہے؟ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی۔ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی۔ اپنی ہستی سی ہے، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ سہی عشق مصیبت ہی سہی۔ کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، آہ فریاد کی رخصت ہی سہی۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ اور یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کی سرگرانی اور ہے۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ قاطع اعمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانی اور ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ اب سہل ممتنع سے قطع نظر مشکل اور غریب انداز پر غور کیا جائے تو عجیب دلچسپ تر صورت ہے۔ جو لوگ کہ گرم معتدل فرش عرض پر رہنے کے عادی ہیں، وہ ان لوگوں کی پاک اور خوف آمیز مسرت کو کیا جان سکتے ہیں جو فنون لطیفہ کی سرد بے داغ برف سے ڈھکی مرتفع چوٹیوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ کانٹ نے اپنی کتاب میں خوب کہا ہے کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں آزاد حسن ہوتا ہے۔ وہ پھولوں کی طرح اپنے معنی نہیں بیان کرتے، بلکہ اپنی خوشبو سے مشام جاں کو مسرور کرتے ہیں۔ اگر ان کے نثر کرنے اور ان کے مطالب کی دریافت کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کوشش ایسی ہوگی کہ جس طرح کوئی شخص پھولوں کی خوشبو کو پانے کی غرض سے ان کی پتیوں کو توڑ کر علیحدہ کر دے۔ بعض اوقات انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت میں خواب کی سی حالت ہوتی ہے، خواب میں متخیلہ ادراک پر غالب آ جاتی ہے اور عجب پر لطف پریشان مطلب مظاہر پیش کرتی ہے۔ پال ورلین کی مشہور نظم میرا خواب مرزا کے مفصلہ ذیل کے قطعے سے کس قدر مشابہ ہے۔ نشہ شاداب رنگو سازہا مست طرب، شیشہ میں سرو سبز جوئے بارے نغمہ ہے۔ غالب نشے کو نخل کی طرح شاداب، ساز کو میں گسار کی طرح مست بیان کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ شیشہ میں سرود کے جو بار پر ایک سرو سبز ہے۔ بودلیہ لکھتا ہے کہ شاعرانہ کیفیت میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب تمام حواس نہایت درجہ تاثرات پذیر اور ذکی الحس ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں پردہ ابد تک دیکھنے لگتی ہیں، پرشور مقامات میں خفیف سے خفیف آواز کو کان سننے لگتے ہیں اور شور سے بالکل ناآشنا رہتے ہیں۔ اختلال خیالات واقع ہوتا ہے اور جملہ اشیاء عالم اپنی صورت سے بسا اوقات دوسری صورتوں میں منقلب ہو جاتی ہیں اور خیالات میں ناقابل حل اطلاقی تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ آوازیں رنگین معلوم ہونے لگتی ہیں اور رنگ میں نغمہ پیدا ہوتا ہے۔ غالب کو نشہ شاداب اور ساز مست اور نغمہ آب رواں اور جام سرو سبز نظر آتا ہے، لیکن غالب میں یہ کیفیت نہایت معتدل انداز اور صحیح حد تک ہے۔ ریمبو کی طرح اس حد تک نہیں پہنچی کہ جس طرح حروف کے اعداد میں معنی نہا پاتے ہیں اور وہ ہر حرف میں ایک خاص رنگ پاتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ اے سیاہ، ای سفید، آئی سرخ، یو سبز، او نیلا، یہ تمام حروف علت کے۔ غالب کا اس انداز کا کلام سب سے زیادہ فرانسیسی شاعر ملارومی سے مشابہ ہے۔ غماغوش ودا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو، غماغوش ودا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو، چراغ روشن اپنا قلزم سرسر کا مرجاں ہے، کرے ہے بادہ تیرے لب سے کسب رنگ فروغ، خط پیالہ سراسر نگاہ گلچی ہے، اور بجا ہے گر نہ سنے نالہ ہائے بلبل زار، بجا ہے گر نہ سنے نالہ ہائے بلبل زار، کہ گوش گل نم شبنم سے پنبہ آگی ہے، پرے پروانہ شاید بادبانے کشتی میں تھا، پرے پروانہ شاید بادبانے کشتی میں تھا، ہوئی مجلس کی گرمی سے روانی دور ساغر کی، میں کدہ گر چشم مست ناز سے پائے شکست، میں کدہ گر چشم مست ناز سے پائے شکست، موئے شیشہ دیدہ ساغر کی مشگانی کرے، قطرہ میں بس کے حیرت سے نفس پرور ہوا، خط جام میں سراسر رشتہ گوہر ہوا، نکی سامان عیش و جاہ نے تدبیر وحشت کی، ہوا جام زمرد بھی مجھے داغ پلنگ آخر۔ لیکن شاعرانہ جذبہ اور وجدان میں ایک ایسی کیفیت بھی واقع ہوتی ہے جس کو سرمستی کے مترادف کہا جا سکتا ہے، جس میں شاعر آفتاب و مہتاب کو اپنے کف دست میں اٹھا لیتا ہے، اور اس بے خودی کے عالم میں مرزا نے کلام موزوں کیا ہے۔